إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. اس مرثیے کو پڑھنے کے پہلے میں یہ بات صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ کسی بھی فرد مخصوص کے خلاف کچھ نہیں ہے، یہ معاشرے کی آواز ہے جس کو مرثیے کی شکل میں آپ کے سامنے آپ کی سماعت کر رہا ہوں۔ اخلاق کا جو کیف نے پے کر بنا دیا، شائستگی و علم کا خوگر بنا دیا، اردو ادب کے حسن کا زیور بنا دیا، مجھ جیسے مبتدی کو سخنور بنا دیا، میرے فن سخن میں جوانی ہے ہوش کی، اور میرے قلم میں زور روانی ہے ہوش کی۔ احسان بھول جانے کی عادت نہیں مجھے، جو بھول جائے ان سے شکایت نہیں مجھے، شکوہ گلہ سنانے کی عادت نہیں مجھے، نئے رنگیے جہان سے نہیں مجھے، میں آرزوئے خون کیے قلب بطول ہوں، میں عندلیب گلشن رسول ہوں۔ نعرہ صلوات۔ جس بات کا ہے درد وہی کہہ رہے ہیں ہم، غیروں کے درسیات پر کیوں بہہ رہے ہیں ہم، اقلیم بت پرست میں جو رہ رہے ہیں ہم، 12 امام رکھ کے ستم سہ رہے ہیں ہم، نسخہ جات ظلم کا لائے ہیں آپ تک، فکر جدید لے کے ہم آئے ہیں آپ تک، بھئی فہمیدگی جام کا جو بھی سرور ہے، جب تیرا دیا ہوا عزم شعور ہے، سب کچھ ہے پھر بھی اتنی حقیقت ضرور ہے، جو بندے خدا تیری رحمت سے دور ہے، ہو لاکھ بندگی کی علامت جبین پر، بے آبرو رہے گا وہ روئے زمین پر، بھئی ذکر غم حسین عبادت سے کم نہیں، لیکن یہ بات وسعت دل میں ہضم نہیں، وہ غم جو حق غم ہے جگر میں رقم نہیں، جب جذبہ خلوص نہیں چشم نم نہیں،
شرمندگی عزم ہوئی مجلس حسین، حتیٰ کہ ایک رسم ہوئی مجلس حسین۔ بھئی ذاکر کا ذکر خاص ہویا نوحہ خان کا، دونوں میں ہے خمار غرور و گمان کا، غرہ ہے خوشلوئی کا یا خوش بیان کا، یہ حق بھی ہے دیا ہوا اہل جہان کا، جو کچھ بھی تہنیت کا نشا ہے سرور ہے، تحسین ناشناس کا سارا قصور ہے۔ نوحوں سے ہے مراد کہ ہو نوحیت کی بو، یا نوحیت کا پی گیا نوحہ ہی خود لو، نغمے کے نظر ہو گئی نوحوں کی آبرو، ڈوبا ہوا ہے رقص کے نام میرا گلو، وہ دل وہ اعتقاد وہ ایمان نہیں رہا، نوحوں میں احترام کا سامان نہیں رہا، یہ بھی نہیں خیال مقدس کلام ہے، وابستہ اس کلام سے ذکر امام ہے، حرمت کا پاس ہے نہ طہارت سے کام ہے، لیکن رسول زادوں کا ہونٹوں پر نام ہے، لازم ہے احترام شہ مشرقین کا، اور طاہر لب و دہن سے ہو چرچا حسین کا۔ ماتم زنی حسین کے غم کا مزاج، فریاد کی زبان مرض کا علاج ہے، ماتم کا جو شعور تھا کل وہ بھی آج ہے، اس میں جدیدیت کا مگر امتزاج ہے، ماتم سے بڑھ کے اور کوئی غم کی صدا نہیں، لیکن ندا شنا سے غم کربلا نہیں، ماتم نمود غم کا ہے پیکر بنا ہوا، درس خلوص دور مگر ہے دھرا ہوا، معیار اتحاف تمدن گرا ہوا، جیسے کہ ذوق ضمائر مرا ہوا، گردے میں جوش غم ہے بلندی کے تاج پر، لیکن خودی کا رنگ چڑھا ہے مزاج پر، کچھ اور بھی کہے گی میری صورت گراں، گیسو دراز قد ہوا تمثیل ریسماں، کیسے نہ لب کشائی کی جرت کرے زباں، قوال سے بھی لے گیا سبقت یہ نوحہ خاں، روداد غم سنا کے محمد کی آل کا، گردن ہلا کے ناز اٹھاتے ہیں بال کا، گردن اٹھا کے ناز اٹھاتے ہیں بال کا، اور ماحول دیر پا ہے جو شہرت کے شور سے، رفتے ہجوم بنتی ہے بستی سے پور سے، جو خواں ہیں اپنی اداؤں کے زور سے، جلسے کو لوٹتے ہیں ترنم کے ڈور سے، سیتا کا نام ڈھونڈتے ہیں یہ قرآن میں، اردو کا لفظ لکھتے ہیں ہندی زبان میں، ہم اپنی قومیت کے جو زیر اثر نہیں، شاعر بنے ہیں اردو کی لیکن خبر نہیں، مانا کہ غیر کو یہ قبول نظر نہیں، ارے جن کو تھا عشق ان کے بھی در پہ گزر نہیں، معلوم ہے یہ بات کشیدہ اس جہان کو، اپنوں نے ہی بھلا دیا اردو زبان کو، اپنے ترنمات دان پسار کے نوحے کو آزماتے ہیں صورت سنوار کی، حد ہو گئی کہ چادر غیرت اتار کے اپنی مدح سناتے ہیں پہلے پکار، دل میں ہما ہمی ہے جو شہوت ہے نام کی، ان کو رہتی ہے بازار شام کی، ارے جو آبرو تھی لفظ کی وہ بھی رہی نہیں،
کہنے کو نوحہ خواں ہیں تلفظ صحیح نہیں، اردو سے آشنائی جو پائی کبھی نہیں، ذرہ نما ادب کی کوئی آگہی نہیں، کتنا سبک ہے درد شہ مشرقین کا، بدزیب دھن پہ پڑھتے ہیں نوحہ حسین کا، بدزیب دھن پہ پڑھتے ہیں نوحہ حسین کا، ارے مخفی نہیں ہے فخر و مباحات کا اثر، جلوہ نما ہے رخ پہ تکبر بھری نظر، نہ درس انکسار نہ درس انکسار رکھتے ہیں کچھ اثر، نہ عجز کا خمار ہے نہ خلق کا گزر، پالا جو شوق اپنے لیے احترام کا، کرتے ہیں انتظار یہ دستے سلام کا، ارے ماتم زنی خلوص کا پیکر اگر نہیں، وہ ماتم عذاب قبول نظر نہیں، غم کی کبھی نمائش غم معتبر نہیں، شادابگی کے سامنے درد جگر نہیں، بے آبرو نہ خلق میں ہو غم حسین کا، ارے ماتم کی طرح کیجئے ماتم حسین کا، ماتم میں ہے بے آبرو نہ خلق میں ہو غم حسین کا، اور ماتم کی طرح کیجئے ماتم حسین کا، اور ماتم میں مرضیات رسول خدا کی ہے، ماتم کے اشتیاق میں خوشبو وفا کی ہے، ماتم میں روح بنت نبی کے دعا کی ہے، ماتم میں آبرو ہے تو شرم و حیا کی ہے، اور مظلومیت کی صرف نہ ماتم زبان ہے، حسینیت کی فتح کا اعلان ہے، نعرہ صلوات، ماتم حسینیت کی فتح کا اعلان ہے، وہی روشن ہے دل کی راہ میں شعلہ مفاد کا، ملاحظہ ہو کسی بھی مرد مخصوص سے تعلق نہیں ہے، یہ معاشرے میں کہہ رہا ہوں کہ روشن ہے دل کی راہ میں شعلہ مفاد کا، ارمان ہے پت تحسین و داد کا، رشتہ نہ انجمن میں رہا اعتماد کا، نوحہ بنا ہے آج وسیلہ فساد کا، دل میں وسیم عشق ہے اپنے خیال کا، اور ماتم برائے نام ہے زہرا کے لال کا، اور جھگڑا ہے انجمن میں ہر ایک بات بات پر، نوحوں کے انتخاب پہ شاعر کی ذات پر، تھمتا نہیں ہے کوئی کسی احتیاط پر، آزاد لب کشائی ہے ہر شخصیات پر، محروم احترام سے ہر جسم و جان ہے، اور جتنے کے ممبران ہیں اتنی زبان ہے، جتنے کے ممبران ہیں اتنی زبان ہے، نوحہ اب سنیے، نوحہ مصائب لب زہرا کا نام ہے، نوحہ خلاف ظلم و جفا انتقام ہے، نوحہ حکایت غم خیر الانام ہے، نوحہ غزل کی لے پہ سنانا حرام ہے، نوحہ میں درد دل ہے غموں کا خمار ہے، ارے نوحہ کسی تڑپتے جگر کی پکار ہے، نوحہ مخالف ستم و ظلم و جور ہے، نوحوں کا کل تھا آج بھی نوحوں کا دور ہے، نوحوں کا زخم اور ہے ماتم کا اور ہے، دونوں میں مختلف نگہ طرز و طور ہے، درد جگر کا نوحہ اگر ترجمان ہے، بے چارگی قلب کی ماتم زبان ہے،
کے ساتھ رشتہ ماتم قدیم ہے، بخشا ہوا خدا کا یہ تحفہ عظیم ہے، ماتم زنی وسیلہ رب کریم ہے، الحاق حق ہے، نور رہ مستقیم ہے، ماتم خلاف ظلم میرا اختیار ہے، اور ماتم زنی علاج دل بے قرار ہے۔ اور نوحوں میں نوحیت کا جو حتمی مقام ہے، نوحہ اسی وجہ سے مرجع کلام ہے، ماتم کے ساتھ ساتھ جو ذکر امام ہے ان کی مطابقت کا صلہ احترام ہے۔ ماتم زنی ہو اس طرح ابن بطول پر، ارے آئے نہ حرف عظمت آل رسول پر، آئے نہ حرف عظمت آل رسول پر، اور دعوی پختگی ہے پختہ نظر نہیں، ہم بے خبر ہیں ایسے کہ اپنی خبر نہیں، حالات حاضرہ کا ذہن پہ اثر نہیں، اذہان میں ہدایت دین کا نہیں، نامی ہوئے ہیں جوہر ایثار بیچ کے، اور دولت مدار بن گئے کردار بیچ کے، بھائی جس طرح ذاکری پہ خدمت ہے آج کل، نوحہ اسی قسم کی تجارت ہے آج کل، مولانا معاف کیجیے گا، نوحہ اسی قسم کی تجارت ہے آج کل، نے ذاکری میں روح عقیدت ہے آج کل، نہ نوحہ خاں میں بوئے شرافت ہے آج کل، صورت نہ کل تھی ایسی جو یہ آج بنی ہے، دونوں کی ذات فیس کی محتاج بنی ہے، ارے جو بھی کہا تھا جوش نے ورد خیال ہے، انداز خوشیان بقدر کمال ہے، یعنی انہیں بھی طرز ازا کا ملال ہے، میری زباں سے سنیے جو ان کا مقال ہے، تجار تو ہے ذکر شہ مشرقین کا، اور لقمہ تیری زباں پہ ہے خون حسین کا، اور نا قدریے ادب کا نشانہ بنا ہے آج، منبر ملازمت کا ٹھکانہ بنا ہے آج، مفسد کا مفسدانہ فسانہ بنا ہے آج، باطل کی سرکشی کا ترانہ بنا ہے آج، چہلم بھی اجنبی کا منانے لگے ہیں ہم، اور نوحے کے بدلے گیت سنانے لگے ہیں ہم، اور کرب و بلا کا ذکر تو ذکر حسین ہے، اس ذکر میں حسین کا ہر زیب و زین ہے، اور قید بلا میں فاطمہ کا نور عین ہے، اس غم سے مصطفیٰ کو نہ حیدر کو چین ہے، دختر ہے بے حواس تو خواہر حسین کی، اور روتی ہے اپنے لال کو مادر حسین کی، اور طوفان قتل و خون کا نظارہ ہے کربلا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا کربلا، ہر بے کس و غریب کا یارہ ہے کربلا، روز لا علاج کا چارہ ہے کربلا، یہ کربلا جفا و ستم کا جواب ہے، اور حسن عمل کی ایک مکمل کتاب ہے، اور پیش نظر ہے صبر کی تصویر کربلا، ایثار کا ہے آئینہ تقدیر کربلا، اور خون جگر رلاتی ہے تاثیر کربلا، تاریخ عزم صبر ہے
تحریر کربلا، یہ معجزہ خدا کا خدا کی عطا کا ہے، اور اسلام کی رگوں میں لہو کربلا کا ہے۔ او آئے جو قتل گاہ میں شبیر نامور، دل فرط غم سے ہو گئے رنجور سر بسر، ڈالی نگاہ جانب یثرب بچشم تر، دیکھا نجف کی سمت تو یاد آ گئے پدر، خاموش لب تھے رنج اٹھانا مراد تھا، راہ خدا میں سر کا کٹانا مراد تھا، سر چڑھ کے بولتا رہا ظلم و جفا و شر، بڑھتا رہا حسین کا بھی حوصلہ، مگر انصار و اقربا پر پڑی موت کی نظر، فصل خزاں کے نظر ہوا فاطمہ کا گھر، اکبر سا نوجوان بھی قربان ہو گیا، آباد گھر حسین کا ویران ہو گیا، تنہا ہے اب حسین بیاباں ہے ہر طرف، قتل حسین کا اثر و سامہ ہے ہر طرف، دشت بلاؤ میں حال پریشان ہے ہر طرف، ظلم و جفا و جور کا طوفان ہے ہر طرف، مرضی کردگار جو پایا حسین نے، آواز استغاثہ سنایا حسین نے، ارے گونجی جو استغاثہ مظلوم یہ حسین، جھولے سے باہر آ گیا زہرا کا نور عین، اللہ رے شہنشاہ مشرقین، یہ غم تھا کہ جاتا رہا ماں کے دل کا چین، رونے دیا نہ کرب و بلا کے صغیر کو، لپٹا لیا حکایت غم کے دبیر کو، دیکھا کہ چھا گیا ہے غشی کا اسے خمار، روتی تھی سینہ پیٹ کے مادر نکوشار، اہل حرم بھی دوڑ پڑے ہو کے بے قرار، فضا شریک صدمہ غم تھی بحال زار، لاوا صفت پگھلنے لگی عرض کربلا کی طرف سے ہلنے لگی عرض کربلا، سن کے صدائے شور امام فلک اساس پہنچے لرزتی چال سے خیمے کے در کے پاس، دیکھا رخ پسر پر شہادت کا التماس، کہنے لگے حسین بسد درد و رنج و یاس، تسکین خاطر دل بیتاب کے لیے، اور جائیں گے رن میں ہم طلب آپ کے لیے، آگے بڑھے حسین عقب سے جو گھوم کے، دستے پدر میں آ گئے اصغر بھی جھوم کے، بولے حسین بے ماتھے کو چوم کے، بے دین انتظار میں ہے شام و روم کے، تم سے بقا ملے گی خدا کے اصول کو، قطرہ خون چاہیے دین رسول کو، یہ کہہ کے آپ خیمے سے باہر نکل گئے، صدمے سے بیویوں کے کلیجے دہل گئے، آنکھوں میں آنسوؤں کے سمندر جل گئے، غم کی تپش سے دل کے رگ و پے بھی جل گئے، باقی رہے نہ حوصلے مام کلام کے، اور خاک زمین پر بیٹھ گئی سر کو تھام کے، اور طفل صغیر کو تہ دامن چھپائے تھے، شبیر اپنے لال کو دل سے لگائے تھے، چلتی تھی لو جو دشت میں دن تمتمائے تھے، شعاع آفتاب میں ذرے نہائے تھے، بچے کو لے کے آئے جو لشکر کے سامنے، فوجوں کو پھر خطاب کیا یوں امام نے، کیا یہ خبر نہیں تجھے اے لشکر شریر، تشنا لبی سے جان بلب ہے میرا صغیر، اظہار ظلم و جور کی ملتی نہیں نظیر، اس غم کے ماں سوا بھی ہے دل پہ غم کثیر، مہربانیاں مظلوم کے لیے، پانی کی راہ بند ہو معصوم کے لیے، اور دامن نبا کا کہہ کے ہٹایا حسین نے، بیٹے کا خشک چہرہ دکھایا حسین نے، سینے سے بار بار لگایا حسین، پیاسا ہے میرا لال سنایا حسین نے، اور پانی کی تھی تلاش جو تشنا دہان کو، اصغر نے خشک ہونٹ پر پھیری زبان کو، اور بچے پتھی آتش کی وہ شدت کے الحذر، لشکر تڑپ کے رہ گیا اصغر کو دیکھ کر، اور رونے لگی سپاہ تلک پھوٹ پھوٹ کر، کہتے اپنے آپ سے یہ تھام کے جگر،
موقوف آب بچے پر نازیبا کام ہے، ازرو شریعت یہ سراسر حرام ہے، اور لشکر کا حال دیکھ کے شجر ابن سعد دریائے فکر و غور میں ڈوبا وہ نامراد، کل کے ذہن خشک ہوئی خوف سے مداد، معدوم ہو نہ جائے کہیں مقصد فساد، رہ کے غم ستانے لگا بات بات میں، کس طرح کامیاب ہوں اس مشکلات میں، اور مشکل میں یاد آنے لگا حرملہ کا نام، سوچا اسی سے کیوں نہ لیں یہ خوفناک کام، اپنے قریب طلب کیا باعث و احترام، آیا تو ابن سعد نے اس سے کیا کلام، زخم جگر دو فاطمہ کے نور عین کو، قطع کرو کلام امام حسین کو، یہ سن کے حرملہ نے لیا ہاتھ میں کما، چلے میں تیر جوڑ کے تاکا سوئے زمین، آ گیا گردش میں آسماں، تیرے ستم کے زد پتھا زغر سنیم جہاں، نکلا ضرور تیر کا پھل تیر دان سے، لیکن روانہ ہو سکا ناوک کمان سے، کوشش ہزار کرتا رہا بانیے ستم، لیکن پہنچ سکا نہ نشانے پر تیر غم، دیکھا جو ابن سعد نے یہ ماجرا بہم، اسے سے ہاتھ پاؤں میں باقی رہا نہ دم، بولا کہ پختگی نظر بھول گیا، تو تیر چلانے کا ہنر بھول گیا، اس نے دیا جواب کہ مطلق نہیں یہ بات، ناوک چلاؤں کیسے کہ لرزاں ہے میرے ہاتھ، اور خیمے کے در سے دیکھتی ہے مانک صفات، ارے بچوں سے ہے بسی ہوئی میری بھی کائنات، رخسار جب بھی دیکھتا ہوں نام کا، اور دہشت سے ہلنے لگتا ہے پردہ خیام کا، سننے کے بعد ظالم خسر نے یہ کلام رومال کا کہیں سے کیا بڑھ کے انتظام، چشمے زدن میں چہرہ ظالم ڈھکا تمام، اپنی نظر سے دیکھ کے رخسار تشنک کام، بولا کہ اب نشان پر ناوک رہا کرو، جلدی کلام سرور ذیشان قطع کرو، ارے بازو چھدا حسین کا گردن صغیر کی، آنکھیں تھی اشکبار جناب امیر کی، تھی مبتلا درد نظر چیر کی، اور شرمندہ کیفیت تھی رخ داروگیر کی، لرزش رواں تھی دست شہ خوش صفات میں، اور ہچکی کے ساتھ خون ٹپکتا تھا ہاتھ میں، ارے رخصت جہاں سے ہو گیا بانوں کا محروم، حیرت سے دیکھتے رہے شبیر چار سو، اصغر پکی نگاہ کبھی جانب عدو، اور چہرے پاپ نے مل لیا بے شیر کا لہو، میت گلے سے اپنے لگائے ہوئے حسین، اور خاموش لب تھے سر کو جھکائے ہوئے حسین، اور انسانیت کا درد سے چہرہ اتر گیا، صدمے سے دل نبی و پیغمبر کا بھر گیا، مجروح حوصلہ ہوا احساس مر گیا، اور وحشت سے آدمی کا کلیجہ لہر گیا، فرتے غم و ملال سے سینہ دونیم ہے، اور تاریخ کا یہ سانحہ عظیم ہے، اللہ رے حسین کا ایثار صبر، کھودی لحد لٹا دیا بچے کو زیر قبر، اور سہتے رہے ہزار ہوا دل پر ظلم و جبر، اور ماں کی بھی مامتا ہوئی ظلم و جفا کی نظر، بے چین دل تھے ابن شہ قلاگیر کے، ارے آنسو ٹپک رہے تھے لحد پہ صغیر کے، اصغر کا جھولا تھام کے روتی تھی گھر میں ماں، اور نالا بلب تھی بار مصیبت سے بیویاں، اور قطرہ ہوتے عشق بچوں کے چہرے
پڑھاؤ اور تشریف گھر میں لاؤ، شہنشاہ انس ہو جاؤ۔ حالات کے شکار ہوئے دل امام کے، ارے فرش زمین پر بیٹھے سر کو تھام کے، ماں یہ کہتی تھی بیٹا کہاں گئے، اور سنتی ہوں ماں کو چھوڑ کے سوئے جنا گئے۔ افسوس صد افسوس کہ تشنا دہاں گئے، سوئے عدن بہدیے تیروں کما گئے۔ دل رو رہا ہے تیرے پھوٹ پھوٹ، ارے گھبرائیو نہ جان حزیمہ سے چھوٹ کر، دل رو رہا ہے تیرے لیے پھوٹ پھوٹ کر، اور گھبرائیو نہ جان حزیمہ سے چھوٹ کر۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا رأیت الناس یشتغلون بکثرۃ العمل فاشتغل انت بصفوۃ العمل۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد۔ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے خطاب ہے جو مسلسل آپ سماعت فرماتے آ رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ لوگ فضائل میں مصروف ہیں تو تم اپنے فرائض کی طرف توجہ دو۔ اے علی، جب تم دیکھو کہ لوگ کثرت عمل کو اہمیت دے رہے ہیں تو تم اپنے عمل کی کیفیت پہ دھیان دو۔
جیسا کہ پہلے عرض کیا بارہا کہ یہ جو کلمات ہیں یہ بظاہر نبی علی سے خطاب فرما رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ نبی والوں کو درس دیا جا رہا ہے اور علی والوں تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ ابھی مرثیہ سماعت فرما رہے تھے، مرثیے میں مجلس ماتم سبھی کا مرثیہ تھا۔ یقیناً بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اگر انسان نہیں بولتا ہے تو یہ انصاف نہیں ہے۔ بہت سے خدمات ایسی ہیں کہ اگر ان خدمات کو سراہا نہ جائے تو یہ بھی انصاف نہیں۔ یعنی ایک طرف ہمارے پاس وہ نوحہ خان ہیں کہ جن کے ہاں بہت کچھ ہمیں آج کل کے جو دنیاوی طرزیں ہیں مختلف وہ سب نظر آتی ہیں، لیکن وہیں دوسری طرف بہت سے ایسے نوحہ خان بھی ہیں کہ جو واقعی نوحہ پڑھتے ہیں۔ ایک طرف وہ ذاکر ہیں کہ جو جب تک معاملات طے نہ ہو جائیں تب تک وعدہ نہیں لیتے ہیں، اور دوسری طرف بہت سے وہ ذاکرین بھی ہیں کہ مجلس پڑھ کے چلے جائیں اور انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ اور خاص کر کے جو مرثیہ ہے بھی کہ ہم اپنے عقیدے سے، اپنے دین کی تعلیمات سے، خود زبان ہے اردو ہے یا ہمارے دین کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، ان سب چیزوں سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم تلاش کریں، اگر ہم رستے عمل پہ توجہ نہ دیں، تھوڑا سا کوالٹی دیں، جیسا کہ مولا سے خطاب ہو رہا ہے اور ہمارے لیے خطاب ہے، تو اس طرح کی بہت سی مشکلات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج کے لڑکے ہیں، میں بھی کسی خاص کو خطاب نہیں کر رہا ہوں، ایک عام چیز ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آج کے لڑکے ہیں انہیں اردو نہیں آتی۔ یہ جو آج کے لڑکے جنہیں اردو نہیں آتی ہے، ان کے اردو نہ آنے کے ذمہ دار کل کے بزرگ ہیں، یہ آج کے بچے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ جو آج کے بچے ہیں یہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ اسے اردو نہیں آتی ہے تو یہ ہم اپنے بچے کو نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اپنی تربیت پہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور یہ عقل مندی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں اور محمد والے۔ سب سے پہلی درسگاہ کیا ہے؟ ماں کی گود۔ سب سے پہلی درسگاہ کیا ہے؟ ماں کی گود۔ لیکن ہم جب اپنے گھر کسی کو لے کر آتے ہیں، جب ہم رشتہ کرتے ہیں، تو ہم اسی پہلو کو سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے جو خاتون ہمارے گھر میں آئیں گی وہ اس کے پاس تعلیم کیسی ہے، اس کے پاس تربیت کیسی ہے، اس کا ماحول کیسا ہے۔ وہاں پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان کیسا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، پیسہ کتنا ہے، تو آپ جو چاہتے ہیں وہی خدا دیتا بھی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد علیہ۔ پھر آپ کسی جھوپڑی میں جا کے ایک تربیت ان کو نہیں ہے، پھر وہاں پر آپ کا اسٹیٹس کچھ اور ہوتا ہے۔ جب دنیاوی اعتبار سے آپ اسٹیٹس تلاش کرتے ہیں تو پھر جو نسل پروان چڑھتی ہے وہ بھی دنیاوی اسٹیٹس کو دیکھتی ہے، پھر اس کو غم سے مطلب نہیں ہے، پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ زمانے کیا رہا ہے، جہاں جدھر جو کچھ چل رہا ہے بھی چل رہا ہے۔ اور اس چل چلاؤ کے دور میں کب تربیت چلی جاتی ہے، کب تعلیم چلی جاتی ہے، کب ہمیں ایک دوسرے سے کیسے ملنا اور بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ بچے کی جو ابتدائی تعلیم ہے، جو گفتگو کا سلیقہ اور طریقہ ہے، اگر آپ
ایک بچے کے اپنے گھر میں صحیح سے تربیت کر دیجئے تو یہ بچہ جب جائے گا تو اپنے اسکول کا بھی ماحول بدل دے گا. یہ بچہ جس کی آپ نے گھر میں اچھی تربیت کی ہے، یہ جب اسکول جائے گا تو اسکول کا ماحول بھی بدل دے گا. لیکن اگر آپ نے گھر میں اچھی تربیت نہیں کی ہے تو یہ جو برباد بچہ آپ سماج کے حوالے کریں گے، یہ سماج کو بھی برباد کرے گا، جس درسگاہ میں جائے گا بھی برباد کرے گا، کیونکہ اس کی گھر میں تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے. گھر میں جو تربیت ہے، جو ہم نے اس کے لیے جو کچھ سوچا ہے اور جس چیز پہ ہم دھیان دے رہے ہیں وہ بہت اہم ہے. آپ دیکھیں معصومین کی سیرت کی بات ہم کرتے ہیں، قول، فعل اور تقریر. یعنی ہم کو کیا کرنا ہے؟ جو قول معصوم ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کی تلاوت کی، یہ قول معصوم ہے. دوسری چیز ہمارے لیے فعل معصوم. جہاں ہمارے لیے قول معصوم بہت اہم ہے، اسی طرح سے فعل معصوم. تیسری چیز ہے تقریر معصوم، یعنی معصوم کے سامنے کوئی عمل ہو اور معصوم منع نہ کرے تو یہ تقریر معصوم ہے. تو ہمارے لیے تینوں چیز حجت ہے. قول معصوم بھی حجت ہے، فعل معصوم بھی حجت ہے، اور تقریر معصوم بھی، کہ امام کے سامنے یہ کام ہوا اور امام دیکھ رہے تھے. اگر امام نے منع نہیں کیا ہے معصوم نے تو وہ کام صحیح ہے. ہمارے یہاں اسی سیرت کو پہلے مرحلے میں ٹھکرا دیا جاتا ہے. ہم اقوال بہت زیادہ نقل کرتے ہیں لیکن اس پر عمل کوئی نہیں کرتا ہے، اور محدود لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کی گفتگو ہونا چاہیے، لیکن دین کے بارے میں ہم بہت زیادہ سوچتے نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آج کل کے ماحول میں جس چیز کے خریدار موجود ہے، کہ ایک چیز بہت اہم ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ممبر پہ بہت بیکار خطیب آ رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کل ہمارے سماج میں بہت الٹے سیدھے شاعر آ رہے ہیں. تو آپ جب یہ کہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بری الذمہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ ساری ان کی خطا ہے. عاظم صاحب کو مجلس پڑھنا نہیں آتا، یہ آ رہے ہیں، ایسے لوگ پتہ نہیں کیوں ممبر پہ آ جاتے ہیں. فلاں صاحب ہیں نوحہ پڑھتے ہیں، ان کو نوحہ پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ گیت پڑھ رہے ہیں، بہت کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ آ جاتے ہیں. لیکن عزیزوں ایک بات بتائیے کہ اگر کسی کمپنی کے کسی پروڈکٹ کا سماج میں کوئی خریدار نہ ہو تو وہ کمپنی چلے گی یا بیٹھ جائے گی؟ چلے گی یا بیٹھ جائے گی؟ اس کمپنی کو چلانے والا کون ہے؟ اگر سماج میں خریدار موجود ہیں تو پھر یزید پنپیں گے. اگر سماج میں فرعون کے خریدار موجود ہیں تو فرعون سر اٹھائیں گے. اگر سماج میں ان تمام چیزوں کے خریدار ہیں تو پھر ان لوگوں کو موقع بھی ملے گا، ممبر بھی ملے گا، لوگ بھی سنیں گے، واہ واہ بھی کریں گے. لیکن اگر سماج میں ایسے لوگ کے خریدار ہی نہ ہوں، جب آپ بلائیں گے نہیں تو سننے پہ آپ مجبور کیسے ہو جائیں گے؟ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد. اور جب آپ ایسے لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو پھر جو اصل خدمت کرنے والا ہے وہ کہیں کنارے چلا جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، دیکھیے 10 دن کی خطیب عشرہ پڑھ کے کوئی انقلاب نہیں لیا، عشروں سے انقلاب نہیں آتا. ہاں تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے. ماحول کون بناتا ہے؟ بچے کے لیے سب سے اہم ہے ماحول کہاں بنے گا؟ گھر میں، کیونکہ اسے برابر گھر میں رہنا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا جو سماج میں وہ نکل کر آئے گا تو آپ کے سماج میں مسجد کیسی ہے، اس مسجد کے مولانا کیسے ہیں، آپ کے محلے میں مکتب کیسا ہے جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، جہاں تاریخ پڑھائی جاتی ہے، جہاں نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. اگر آپ اپنے مکاتب اور مساجد کو مضبوط نہیں کیجیے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے جب یہ کمزور ہو جائیں گے تو جس سماج کی مسجدیں کمزور ہوں وہ پورا کا پورا سماج کمزور ہو جاتا ہے. جس سماج کے ممبر کمزور ہو جائیں وہ پورا کا پورا سماج کمزور ہو جاتا ہے. ہمیں توجہ اس بات پہ جس مولانا سے روز ہمارے بچے کا سروکار ہے، 2 گھنٹہ یہ وہاں مکتب میں جاتا ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ ایسے مولانا جو بھی خدمت کر رہے ہیں ہم زیادہ خیال رکھیں. کوشش یہ کی جائے
کہ وہ اپنا جتنا وقت ہو سکے وہ ہمارے بچوں کی تعلیم پر دیں، اسے اپنی ضروریات کے لیے ادھر ادھر جانا نہ پڑے۔ ہم جائیں گے جو بھی کام کر رہے ہوں، کتنا بھی اچھا کام کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی استاد صحیح ڈھنگ سے دین کی تعلیم دے رہا ہے تو اس کے مقابلے میں ہماری کوئی بھی جاب ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہم اچھی جاب کریں گے تو ہم خود پیسہ کمائیں گے، لیکن اگر یہ اچھی جاب کرے گا تو پورے محلے کو سدھار دے گا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا سدھرے ہیں، کمال یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے سماج کتنا سدھرا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس پر بھی توجہ دیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر ہماری سیلری 1 لاکھ ہے تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ مسجد کا معاملہ 5,000 میں نپٹ جائے۔ اب جب یہ سوچ ہو، یہ فکر ہو، ضرورت ہے توجہ کی، وہاں پر توجہ ہو ہی نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہاں جاب کرتے ہیں وہاں ہمیں سیلری بہت اچھی ملے، لیکن جب نماز کی بات آئے، جب مکتب کی بات آئے تب ہم ٹرخانے لگتے ہیں۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، بچے کو اگر ٹیوشن پڑھا رہے ہیں تو ہم سوچتے ہیں 2,000 کا 3,000 ٹیوشن میں دے دو، اسکول میں پڑھا رہے ہیں فیس بہترین دے دو، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم 100-200 میں کام چلاتے ہیں۔ تو جب آپ 100 اور 200 میں، 100 اور 50 میں کام چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی جو تعلیم ہے، جو تربیت ہے، جو معیار ہے، وہ جتنے آپ نے خرچ کیے ہیں، جو آپ کی نیت ہے، اسی کے اعتبار سے آپ کا معیار بنتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ لہٰذا یہ بہت اہم چیزیں، اس پر توجہ دینا چاہیے۔ جو میں نے اس سے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا، یہ خالی آج کی بات نہیں، اس سے پہلے بھی، کہ جہاں پر مکتبوں کو، مسجدوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم نے سوچا کہ بس ہمارا کام یہ ہے کہ ایک وقت ہم نے مجلس امام باڑے میں جا کر لی، انجمن کا کام ختم ہے، نہیں، وہ پورے سال ایکٹیو رہتی ہیں۔ نماز کے لیے وہاں پر کچھ لوگ چلے جائیں اور نماز پڑھ لیں، بس اتنا کافی ہے برائے نام، توجہ نہیں دیتے ہیں ہم۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری بستیوں میں اکثر ضرورت رہتی ہے، چونکہ گھر میں ہم ایسے کو نہیں لائے ہیں جو گھر میں تعلیم دے سکے، مجبور ہیں کہ باہر کوئی ہو ایسا، اور باہر بھی ہم نے انتظام نہیں کیا ہے، لہٰذا بچہ نہ گھر میں پڑھ پاتا ہے نہ باہر پڑھ پاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ بڑا ہو جاتا ہے اور اردو نہیں بولتا ہے صحیح سے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اسے اردو نہیں آتی ہے، جبکہ اسے ہم سے پوچھنا چاہیے کہ تم نے ہمیں قرآن کیوں نہیں پڑھایا، تم نے ہمیں اردو کیوں نہیں پڑھائی، تم نے ہمیں دین کی تعلیم کیوں نہیں دی۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس بچے کو احساس ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، جب ہوش سنبھال لیتا ہے، تب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین نے، میرے گھر والوں نے میرے حق میں انصاف نہیں کیا، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں لیکن مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں لیکن میں قرآن کو صحیح سے نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے توجہ نہیں دی ہے۔ جتنا زیادہ ہم توجہ دیں گے اتنا ہی بہتر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اور جب بچوں کی تربیت اچھی ہوگی تو جو جوان ہمارے سماج کے ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے، اور یہی جوان جب بوڑھے ہوں گے تو پھر وہ سماج بھی ہمارا اچھا ہوگا۔ یہ پورا سلسلہ ہے جس کی ابتدا بچوں سے ہونا چاہیے۔ اگر بچے صحیح ہیں تو آخر تک سب صحیح ہو جائیں گے، اگر بچے ہی خراب ہو جائیں گے تو یہ پورا سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ لہذا بہت اہم ہے یہ مکتب حسینی سے بھی کل میں نے عرض کیا کہ ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہتا ہے کہ اس ممبر پہ کون آ رہا ہے۔ اسکول کے لیے ساری شرائط ہیں، کون آئے گا، ٹیچر کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، کیا ہوگا، لیکن ہمارے یہاں ممبر پہ کون آئے گا، کیا پڑھے گا، کتنا اسے پتا ہے، اور اس سے ہمیں کیا لینا ہے، کیا سیکھنا ہے۔ یہ جب ساری چیزیں مد نظر ہوں تو پھر مجلس میں بھی روئیے گا، مجلس سے پہلے بھی روئیے گا اور مجلس کے بعد بھی روئیے گا، لیکن یہ گریہ نہیں ہوگا بلکہ قوم پر اور اپنی حالت زار پہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اس بات پہ پوری توجہ دینا چاہیے۔ ہم لوگ ایک جو مزاج ہمارا بنا ہوا ہے، محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کے غم میں غمزدہ ہوا جائے۔ دیکھیں آپ یہ نہ سوچئے گا کہ اگر کسی نوحہ خان مثلاً کہہ دیے، اب کسی نے کہیں گیت پڑھ لیا، اب ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی گیت ہی پڑھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے نوحہ خان ہیں بہت سے ہیں،
لاکھوں کی تعداد میں، اب اس میں سے دو چار نکلتے ہیں، اور یہ مشہور کہاوت ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ تو اکثر ہوتا ہے ایسے وہ لوگوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی نشانہ بنا لیا جاتا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے عمل کی کیفیت پر دھیان دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اکثر لوگ دیتے ہوں گے، تو آپ امام حسین علیہ السلام کی مدد کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے مولا کائنات کے لیے ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ آپ کی دعا ہے، آپ نے کہا وَانصُرْ مَن نَصَرَ، بار الہ تو اس کی مدد کر جس نے علی کی مدد کی، وَانصُرْ مَن نَصَرَ۔ اور کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ هَلْ مِن نَاصِرٍ يَنصُرْنَا، یعنی وہی نصرت جو وہاں ہے جس کا مطالبہ ہے، اسی نصرت کا امام حسین علیہ السلام بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ہم نصرت کیسے کر سکتے ہیں؟ کربلا والوں کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ایک شعر، نوحے کی تو بات چھوڑیے، آپ سلام کی بات چھوڑیے، مرثیے کی بات چھوڑیے، پورا نہیں، صرف ایک شعر، اگر آپ ایک شعر کہہ دیتے ہیں، وہ شعر جو اہل بیت کے مقصد کو آگے بڑھانے والا ہو، جس شعر کے ذریعے اہل بیت کی نصرت کی جائے، جس شعر کے ذریعے اہل بیت کی مدح و ثنا کی جائے، اس شعر کی اہمیت اتنی ہے کہ جب ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے جناب دیبل خزائی نے شعر پڑھا تھا، تو امام نے ایک شعر کے بدلے میں اپنا لباس انہیں دے دیا تھا، اپنا لباس امام نے انہیں دے دیا تھا۔ یہ خالی لباس نہیں تھا، اس کے بعد امام کا ایک جملہ تھا، آپ نے کہا تھا دیبل، اس لباس میں میں نے 1000 راتوں کو 1000 نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ کون سا لباس تمہیں دے رہے ہیں؟ اس لباس کو پہن کے 1000 راتوں میں اور ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی ہے۔ یعنی امام اپنا لباس دے رہے ہیں، اور وہ لباس دے رہے ہیں جس میں 1000 رکعت نمازیں ایک امام نے پڑھی ہیں، کسی عام آدمی نے۔ سوچیے آپ، چونکہ امام سے منسوب ہے تو اس کی تو اہمیت ہے ہی ہے، اور پھر امام کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے 1000 رکعت نمازیں پڑھی ہیں۔ اب سوچئے کہ ایک شعر کے بدلے میں یہ لباس دیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر شاعر کی نیت اچھی ہو، مقصد اچھا ہو، تو ایک شعر اسے امام کا لباس عطا کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ امام اپنا لباس دے دیں، یہ اتنی عظمت ہے۔ لہذا آپ یہ نہ سوچئے کہ 4 لوگ الٹے سیدھی شاعری کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی صف میں، نہیں، ہمارا تو مقصد ہی یہ ہے، ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ ہم ہر دور میں جو حقانیت ہے اس کی طرفداری کریں اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ لوگ کم سے کم پہچان تو سکیں کہ اس میں سے اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہونا چاہیے۔ کربلا کا یہی کام ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ بہک جائیں، لیکن جو بھی بہکے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے، کیونکہ کربلا ایک ایسی جگہ ہے، کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جس میں آخری لمحات میں ان لوگوں کو جو حسین کے مقابلے میں ہیں انہیں علیہ السلام بنایا جاتا ہے۔ لہذا یہاں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جو لوگ آج گمراہ ہیں متوجہ نہ ہوں، بہت سے لوگ ہوتا ہے متوجہ ہی نہیں ہوتے، یعنی ان کے یہاں معرفت کا لیول اتنا کم ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ مجلس میں پڑھ رہا تھا، بیچ مجلس میں تعریف ہوئی تو ایک شاعر کھڑا ہوا اور اس نے 2-4 شعر پڑھے، ایسے شعر تھے جو ہماری عقیدے کے خلاف تھے، اور ذہن میں حدیث تھی، ہم نے ٹوک دیا، ہم نے کہا یہ شعر صحیح نہیں ہے، ایسے شعر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اس نے دوبارہ کھڑے ہو کے پھر ویسے ہی شعر پڑھے، پھر ہم نے ٹوکا، پھر تیسری بار پھر وہ کھڑا ہوا، اور تیسری بار پھر ہم نے ٹوکا کہ یہ عقیدے کے شعر نہیں ہے، خلاف عقیدہ ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جوابی کیرتن ہو رہا ہو، ہم ممبر پر سے بول رہے ہیں، کھڑا ہو۔ پھر اس کے بعد مجلس کے بعد اب آپ سوچئے کہ ہمیں تو یہی لگے گا کہ بتائیے کتنا
نامعقول انسان ہے کہ ٹوکنے کے بعد بھی پھر اسی طرح کے شعر پڑھ رہا ہے. بعد میں وہ آیا, وہ کہنے لگا مولانا ہمیں اردو نہیں ہے, شعر بخالی یاد کر رکھے ہیں, ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے آپ کہہ کیا رہے ہیں, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے آپ ہماری تعریف کر رہے ہیں. صلوات پڑھنے پر محمد علیہ محمد. تو بہت سے مقامات پہ ہم نے اپنے سماج اور معاشرے کے معیار کو اتنا گرا دیا ہے. کبھی بھی کسی کو بھی آپ اپنے معیار پہ مت تولیے, یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی. اگر ہم بہت متقی اور پرہیزگار ہیں تو ہم اپنے معیار پہ سب کو نہیں تول سکتے. اگر ہم بہت پڑھے لکھے ہیں تو ہم اپنے معیار پہ سب سے گفتگو نہیں کر سکتے ہیں. اگر کلم الناس علی قدر عقولہم, یہ لوگوں کی جتنی عقل ہے, یعنی جو لوگوں کا معیار ہے اس معیار کے اعتبار سے آپ گفتگو کریں, اس معیار کے اعتبار سے آپ انہیں سمجھائیں. کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں اور انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. لہذا بہت اہم ہے کہ ہم, اور تبلیغ میں بہت اہم چیز ہے کہ اگر آپ تبلیغ میں اس بات کا خیال نہیں رکھیں تو پھر آپ کے لیے کسی کو راہ راست پر لانا بہت مشکل ہے. تبلیغ میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پہلے خود اپنے آپ کو پہچانوا لیجئے, جو ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ جہاں جاتے ہیں ہم بھی پہچانتے ہیں اور وہ بھی پہچانتے ہیں. تبلیغ میں رسول خدا اتنی اہم ذمہ داری لے کر آئے تھے. 63 سالہ زندگی تھی, آخری نبی تھے, اعلان غدیر بھی انہی کو کرنا ہے, سارے جتنے اہم چیز ہیں اسلام کی تکمیل انہی کے اوپر, اور ساری ذمہ داریاں ان کی. تو 63 سالہ زندگی میں انہیں کم سے کم 40 سال اسلام کی بات کرنا چاہیے تھی. بھائی 20 سال 23 سال تک, اچھا نبی ہیں, کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ جب یہ 20-25 سال کے ہو جائیں گے تب سمجھدار ہوں گے. یہ 15 سال سے تبلیغ شروع کر دیتے, 18 سال سے شروع کر دیتے. لیکن نبی نے کب تبلیغ شروع کی ہے؟ 40 سال. 40 سال آپ کیا کرتے تھے؟ آپ آخری نبی تھے, آپ اتنا اہم پیغام لے کر آئے تھے. آپ کو تو چاہیے تھا کہ پہلے ہی سے آتے اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ, سب سے پہلا نعرہ یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن سب سے پہلا نعرہ یہ نہیں تھا. 40 سال تک آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تجارت کی, آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے, آپ نے لوگوں کے کھیتوں میں کام کیا, باغ میں کام کیا, لوگوں سے یہ پہچانوایا, لوگوں کے سامنے یہ ثابت کیا کہ میں سچا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں, میں ایک بہترین انسان ہوں, وعدے کا کہ وفا کرنے والا ہوں, وغیرہ وغیرہ. یعنی جتنا بھی ممکن ہوا, جس طرح سے بھی آپ نے پہلے اپنے آپ کو پہچانوا لیا. اور جب اپنے آپ کو پہچانوا لیا پھر آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ یہاں لشکر ہے تو لوگوں نے کہا ہم دیکھیں چاہے نہ دیکھیں مان لیں گے, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. یعنی پہلے اپنے آپ کو پہچانوا لیا, اور جب 40 سال پہچانوا لیا تب اس کے بعد کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کیونکہ اب ہم نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے, یا الفاظ بدل کے کہہ دوں کہ پہلے رسول نے لوگوں کو انسان بننے کی تعلیم دی. پہلے انسان بن جاؤ تب مسلمان بن پاؤ گے. اگر انسان نہیں بنو گے تو پھر مسلمان بننا بھی دشوار ہو جائے گا. دور حاضر میں ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ لوگ انسان نہیں بن پائے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. لوگ انسان نہیں بن پائے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حیوانیت کا مظاہرہ ہوتا ہے, بچوں کے اسکول میں بم پھینک دیا جاتا ہے. حیوانیت کا مظاہرہ ہوتا ہے, عورتوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. حیوانیت کا مظاہرہ ہوتا ہے, مسجدوں میں بم پھینکا جاتا ہے, فائرنگ کی جاتی ہے, بازاروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ تو رہے ہیں لیکن ابھی یہ انسان بھی نہیں بنے. کیونکہ اگر انہوں نے انسانیت سیکھ لی ہوتی تو انہیں اسلام بھی سمجھ میں آ جاتا, کیونکہ اسلام صرف اور صرف انسانیت کی بات کرتا ہے. یہاں جان لینے کی بات نہیں ہے بلکہ لوگوں کو زندگی دینے کی بات کی جاتی ہے. صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں. ہر دور میں ہم ثابت کریں کہ ہم امام حسین علیہ السلام والے ہیں, ہم مولائے کائنات کے چاہنے والے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہمارے سامنے ذرا سے روپیہ اور پیسہ آیا اور ہم اپنا مقصد بھول گئے. آپ سوچئے, مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ جناب ابوذر کے پاس خلیفہ وقت نے 4 تھیلیاں
سکے کی، سونے کے سکے کی بھیجی تھی۔ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ تم یہ سکہ رکھ لو، پیسے رکھ لو، اور 4 کیسے، اور وہ کتنے بڑے تھے، کیا تھے، یہ 4 کیسے رکھ لو، بڑی مقدار تھی، بس تم علی سے دستبردار ہو جاؤ، جو خلیفہ وقت ہے اس کی حمایت کرو۔ تو جناب ابوذر بہت غضبناک ہوئے، انہوں نے کہا تم لوگوں نے 2 غلطی کی۔ کہا کیا؟ اور مولا کائنات نے خود یہ واقعہ بیان کیا۔ کہا کیا؟ کہا ایک غلطی تم نے یہ کی ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ روپیہ اور پیسہ دے کر ابوذر بک جائے گا، یعنی جو علی والے ہوتے ہیں وہ روپیہ اور پیسے سے بکا نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری جو ہے غلط بات یہ ہے تمہاری کہ تم 4000 سکے 4 تھیلیاں لے کر آئے ہو، اور تم سوچ رہے ہو کہ اس میں تم علی کے غلام کو خرید لو گے۔ اگر تم پوری دنیا بھی لا کر رکھ دو تو میں علی کے ایک منہ مبارک سے بھی سودا نہیں کروں گا۔ پوری دنیا کی بھی اتنی ویلو نہیں ہے کہ تم ساری دنیا لے آؤ اور میں اس کے بدلے میں علی کے ایک منہ، ایک بال کے برابر بھی، علی کے ایک بال سے میں سودا کر لوں۔ اور پھر اس کے بعد جو مولا نے جملہ ارشاد فرمایا وہ قیامت کا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ جب جناب ابوذر کے پاس یہ آفر آیا تھا تو جناب ابوذر کے ہاں 3 دن سے فاقہ تھا۔ جب یہ 4 تھیلی سونے کی آئی تھی جناب ابوذر کے ہاں تو آپ کے ہاں 3 دن سے فاقہ تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ تو آپ سوچئے کہ جو علی والے ہیں وہ ہوتے کیسے ہیں، اور ہم جو علی والا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ہماری ذمہ داری کتنی ہے۔ یہاں تو اگر ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو ہم اور کی چاہت میں دین کا بھی سودا کر لیتے ہیں، شریعت کا بھی سودا کر لیتے ہیں، اپنے مقدسات کا سودا کر لیتے ہیں۔ حالات ابھی بہت دنوں کے نہیں ہیں، یہ سب ماضی قریب کی باتیں ہیں کہ جہاں ذرا سے کچھ لوگوں کو اقتدار نظر آیا تو انہوں نے اقتدار کے لیے خدا کے گھر کا بھی سودا کر لیا۔ جہاں سے ذرا سے اقتدار نظر آیا، حکومت کی نگاہ میں اچھے بننا ہے، تو وہ لوگ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ ہم نعت علی پڑھنے والے ہیں وہ ہنومان چالیسا پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ ویڈیوز موجود ہیں آپ کے سامنے، ایسے لوگ ہیں، وہ لوگ جو یہ کہتے تھے، بلکہ نوحے پڑھا کرتے تھے، علی علی ہائے علی، یہ سب نوحے ہیں مشہور، اور جب ذرا سے چھوٹے موٹے منسٹر بن گئے یا کچھ ہو گیا تو یہی لوگ آرتی اتارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو ان کا آرتی اتارنا ہے، یہ جو ہنومان چالیسا پڑھنا ہے، یہ جو ادھر ادھر جا کے سر کو جھکانا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ انہوں نے کل علی کو سمجھا تھا، نہ آج حسین کو سمجھے ہیں، اور نہ قیامت تک یہ کربلا کو سمجھ پائیں گے۔ کیونکہ اگر یہ کل علی کا ساتھ دے رہے تھے تو ظاہری شہرت کے لیے، آج انہوں نے دیکھا کہ ادھر پیسہ ہے تو ادھر چلے گئے۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ وفادار ان کے بھی نہیں ہیں، ان سے بڑا ملے گا تو یہ ادھر چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے اور ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ جو علی والا ہوتا ہے وہ بیوقوف نہیں ہوتا ہے، مومن بیوقوف نہیں ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے علی کے مقابلے میں کسی اور کو مانا یا ان کے پیچھے گئے تو ان لوگوں کی کوالٹی ہی اتنی خراب تھی کہ ان کے جیسے لوگوں کو اسی طرح کے امیر ہی ان کے لیے مناسب تھے، کیونکہ جہاں اتنے فساد ہوں وہاں علی جیسا امام، علی جیسا رہبر، ایسے لوگوں، اسی لیے بہت سے لوگ امام کے ظاہری خلافت میں بھی جو تھے ساتھ، جب امام آئے تو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ علی کے ساتھ رہیں گے تو جب اقتدار ملے گا تو یہ بھی ہمیں دیں گے۔ لیکن علی نے جب اپنے بھائی کو کچھ نہیں دیا، واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، تفصیل سے عرض نہیں کرنا ہے، تب پھر یہ لوگ سب مایوس ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ انداز کیا ہے حکومت کرنے کا، طریقہ
اور سلیقہ کیا ہے مولا کائنات کا کہ آپ بیت المال کا حساب کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، لوگ آئے چاہنے والے تھے، کہنے لگے علی آپ تھک گئے ہوں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ علی کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی تو وہ پوری ہو گئی اور یا اس میں کچھ ٹائم باقی تھا تو اس لیے وہ کام کر رہے ہیں، نہیں، وہ صبح سے لے کے رات تک لگے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں کام۔ کہا یا علی بہت رات ہو گئی ہے، دیر ہو گئی ہے، آپ ایسا کیجئے کہ یہ جو بیت المال ہے اسے کل آ کے تقسیم کر دیجئے گا۔ مولا کائنات نے کہا کہ تم مجھ سے ایک چیز کی ضمانت لے لو تو میں کل آ جاؤں گا۔ دونوں کو بتائیے، وہ چاہنے والے تھے، بس انہیں معرفت نہیں تھی امام کی اس طرح سے۔ کہنے لگے ہاں بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے تم کل تک کی میری زندگی کی ضمانت لے لو، تم یہ ضمانت لے لو کہ کل تک میں زندہ رہوں گا تو میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کی زندگی کی ضمانت کہاں سے لے سکتے ہیں؟ کہا جب تم میری زندگی کی ضمانت نہیں لے سکتے ہو تو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارا مولا اس عالم میں دنیا سے جائے کہ دوسروں کے حقوق اس کے کاندھوں پر ہوں؟ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ تو یہ انداز ہے، اور یہی تمام چیزیں ہمیں بھی اپنی زندگی میں جس حد تک ممکن ہو کہ اگر کوئی کسی کے حق کو مار رہا ہے، یہ جو حالات خراب ہوئے ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے حقدار کے حق کو نہیں دیا، ہم نے مسجد کا حق مسجد کو نہیں دیا، ممبر کا حق ممبر کو نہیں دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ پورا سماج کا سماج خراب ہو گیا۔ اب جو ہم آج رو رہے ہیں یہ ہماری ناانصافی کا نتیجہ ہے جس پر ہم نے کل توجہ نہیں کی تھی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کوئی سماج سدھرتا بھی ہے بہت وقت لیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج ایک آپ نے مجلس پڑھ لی اور کل انقلاب آ گیا، اور کوئی سماج بگڑتا بھی ہے تو اس میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے۔ بہت زیادہ ہم لاپرواہی کرتے ہیں تب ہماری جا کے اگلی جنریشن جو ہے، جو اگلی نسل ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ہم جاگ جائیں تبھی سویرا ہے۔ اگر ہم اس ذکر کے طفیل میں جاگ جاتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس مقصد حسین کو آگے بڑھائیں اور اس اعتبار سے اپنی مجلسوں کے معیار کو پرکھیں، اپنی مسجدوں کو دیکھیں، اپنے یہاں کیسے ہم کس طرح سے اس مقصد کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پلاننگ ہو، اگر کوئی منصوبہ ہو تب ہمیں کامیابی ملے گی۔ اگر منصوبہ ہمارا یہ ہو، مثال کے طور پر کہ اگر مثلا ہمیں مجلس پڑھنا ہے تو ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ اس بار یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں، اگلی بار اور بہتر جگہ، اچھے لوگ، کوشش یہ ہو کہ مالی اعتبار سے جتنا اچھی جگہ ہو وہ ہو، لیکن پڑھنا کیا ہے؟ کہا ہم کوئی ایسی چیز نہ پڑھیں کہ جس سے ہمارا مجمع ناراض ہو جائے، ہم وہی چیز پڑھیں کہ جو مجمع ہمارا چاہتا ہو۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اگر مریض کو آپ وہ دوا دیجئے جو مریض چاہتا ہو تو پھر کبھی بھی مریض کا مرض دور نہیں ہوگا۔ اگر مرض دور کرنا ہے تو پھر کچھ کڑوی دوائیں دینا پڑتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ تو لہٰذا ہم امام کی نصرت کر سکتے ہیں کیسے؟ ایک شعر کہہ دیجئے آپ، وہ شعر ایسا ہو کہ جو اہل بیت کے مقصد کو آگے بڑھانے والا ہو۔ ایک شعر، یہ مولا کی نصرت ہے، یہ دین کی نصرت ہے، یہ کربلا والوں کی نصرت ہے۔ آپ مطالعہ کریں، آپ کی نگاہوں میں کچھ کتابیں ہوں مذہبی کہ آپ سے اگر کبھی کہیں کوئی سوال کر لے تو آپ خاموش نہ رہ جائیں، اس کا جواب نہ دے پائیں، اپنے عقیدے کو ثابت نہ کر پائیں۔ دیکھیں کٹ حجتی کی بات نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اگر آپ نے 2-4 کتابیں اس نیت سے پڑھی ہیں کہ مجھے دین کا علم ہو، اور پھر اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ اگر اس کا جواب دیتے ہیں تو یہ جواب دینا بھی دین کی نصرت ہے۔ اتنا ہمارے جوانوں کو، خاص کر کے جوانوں کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ جس دین کو مانتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے معلومات کتنی ہیں، آپ سامنے والے کو بتا سکیں۔ ہمارے امام بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں سادات تھے، تو سادات کا بہرحال اپنا احترام ہے، بیٹھے ہوئے تھے سب۔ ایک شخص آیا، اس نے امام کو سلام کیا تو امام نے ان کو آگے بلا لیا اور آگے بلا کر ایک دم اپنے پاس بیٹھا لا۔ تو جو دوسرے وہاں پہ سادات اور بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے تھے انہیں برا لگا تھوڑا سا کہ امام نے مثلا اس ایک اجنبی آدمی کو اتنی اہمیت دی۔
تو امام نے کہا کہ یہ شخص جو ہے ابھی ایک ایسے ناصبی سے مناظرہ کر کے آ رہا ہے جو ہمارے ولایت کا منکر تھا، اور اس نے اپنی دلیلوں سے اسے لاجواب کر دیا۔ جس نے اپنی دلیلوں سے لاجواب کر دیا اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ امام اسے اپنے قریب بیٹھا لیں۔ یعنی امام سے قریب ہونا ہے تو ہمیں دین کی معلومات ہونا چاہیے۔ دین کی نصرت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ امام حسین کے حل من ناصرین ینصرنا کی صدا پہ لبیک کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کبھی دین پر وقت آ رہا ہے تو ہمارے اندر بھی اتنی کوالٹی ہو کہ ہم اس بات کا جواب دے سکیں، سامنے والے کو کسی حد تک سمجھا سکیں۔ اسی لیے ایک بار ملاقات کے لیے جانا ہوا تھا آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کے پاس۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے ہندوستان کے۔ اس وقت یہ اصلاح جو میگزین ہے اس میں ایک مضمون کی طرح وہ ان کا پیغام میں نے تحریری شکل میں بھی اس میں چھپا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو تم جوان، تم مولا کائنات سے وابستہ ہو، تم شیعہ علی ہو، تو شیعہ علی جو ہے اس کی ایک کوالٹی ہے، ایک معیار ہے، کہ جو علی کا ماننے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر میدان میں صف اول میں نظر آئے۔ اگر علی کا ماننے والا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا سے جب کچھ پوچھا جاتا تھا تو مولا فوراً جواب دیتے تھے، تو یہی تو ہوتا تھا، لوگ سوال کرتے تھے یا علی، آپ فوراً جواب دیتے تھے۔ تو کسی نے ایک دن پریشان ہو کر پوچھ لیا کہ آخر آپ اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتے ہیں؟ ادھر ہم نے سوال کیا اور ادھر آپ نے جواب دے دیا۔ تو آپ نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا مولا 5 ہیں۔ کہا دیر کیوں نہیں کی؟ کہا مولا یہ تو سامنے کی بات ہے۔ مولا نے کہا جس طرح سے تمہارے سامنے تمہارا ہاتھ ہے ویسے ہی میرے سامنے پوری کائنات ہے، تو میں جواب دینے میں تاخیر کیوں کروں؟ صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جس فیلڈ میں ہوں وہاں پر اگر ہم علی والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے غلام ہیں، تو پھر ہماری کوالٹی، ہمارا معیار، ہمارا انداز کچھ اور ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر علی کو اپنے علم کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اپنے کردار کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اپنے ایمان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، تو جو علی والا ہے اسے بتانا نہ پڑے کہ میں علی والا ہوں، اس کا کردار بول بول کے کہے کہ یہ علی والا ہے، اس کا علم بول بول کر کہے کہ یہ علی والا ہے۔ آپ کہتے ہیں مرجع علی قدر کہ اگر علی والے ہو تو تمہیں ہر میدان میں صف اول میں رہنا چاہیے۔ اگر ہم اس اعتبار سے سوچتے ہیں تو پھر کوئی سی بھی فیلڈ ہو، دیکھیے صرف علم دین حاصل کر لینا یہ کمال نہیں ہے، معاشرے کو ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، معاشرے کو ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں ڈاکٹر نہیں ہے تو سارے مسلمانوں پر واجب کفائی ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ جس طرح سے ایک میت اگر پڑی ہے اور کوئی دفنانے والا نہ ہو تو جتنے بھی مسلمان ہیں سب پر واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی یہ کہ اگر کوئی ایک آگے بڑھ جاتا ہے تو دوسروں سے وہ واجب ساقط ہو جاتا ہے، لیکن واجب کفائی یہ ہے کہ اس مسلمان کی تکفین ہو، اس کو دفن کیا جائے، اسے غسل دیا جائے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی معاشرے میں انجینئر کی ضرورت ہے، اگر کسی معاشرے میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اگر کسی معاشرے میں دوسرے علوم کی ضرورت ہے، تو آپ یہ نہیں انتظار کریں گے کہ ہم بیٹھے رہیں اور امریکہ والا کوئی انجینئر آ کر ہم کو کچھ بتا دے، اسرائیل کا کوئی ڈاکٹر آ کے ہمارا علاج کر دے۔ نہیں، جو علی والے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس میدان میں وہ آگے بڑھیں۔ اور اگر اس کی مثال دیکھنا ہو تو آئیے اور دور حاضر میں دیکھ لیجئے، ایک ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، لیکن وہ بار بار پہچانوا رہا ہے کہ وہ علی والے ہیں۔ دنیا نے ان کا ہر طرح سے محاصرہ کر رکھا ہے، ہم تمہیں دوا بھی نہیں دیں گے، ہم تمہیں کوئی تکنیک بھی نہیں لینے دیں گے، لیکن وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں تمہاری دوا کی ضرورت نہیں ہے، ہم خاک شفا والے ہیں، ہمیں تمہاری تکنیک کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس مولائے کائنات جیسا امام ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ پابندیوں کے باوجود جب دنیا نے وہاں دوائیں نہیں بھیجی، جس امریکہ نے کورونا جیسے مرض کی دوا وہاں نہیں جانے دی، انہوں نے اسی امریکہ میں جب یہ مرض پھیلا تو سب سے پہلے انہوں نے دوا بھیج کر یہ اعلان کیا کہ ہم علی والے ہیں، اسے بھی نوازتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ اور جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں جا کر دیکھ لیں وہاں کیا حالت ہے، کیسی کنڈیشن ہے۔
کیسی سڑکیں ہیں، کیسے لوگ ہیں، کیا ہے. ظاہر سی بات ہے بہت سے مقامات پر چونکہ انسانی طاقت ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ صرف 10 دن میں معجزہ ہو جائے اور سب کچھ انہیں آ جائے. لیکن آج کے دور میں دنیا میں جو کچھ چنندہ یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی آپ کو وہاں کی یونیورسٹی مل جائیں گی. جو بہت سے سائنسداں ہیں ان میں بھی آپ کو وہاں کے لوگ مل جائیں گے. کیوں؟ ساری دنیا نے پابندی لگا دی تھی جب ایران اور عراق میں جنگ چل رہی تھی. تو اس دور میں ایران جو بارڈر پہ تار لگائے جاتے ہیں وہ تار بھی ایران میں نہیں بنتے تھے. یہ جو لوہے کے تار ہوتے ہیں یہ بھی یہ لوگ باہر سے خریدتے تھے. اور آج انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ اب انہیں کہیں اور سے کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اگر ہم علی کے راستے پر ہیں، اگر ہم کربلا کے راستے پر ہیں، اگر ہم حسین کے راستے پر ہیں تو ہمیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی. سچ کو پریشان تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو ہرایا نہیں جا سکتا ہے. دنیا آج اس سچ کو پریشان تو کر رہی ہے لیکن اسے ہرا نہیں سکتی ہے. ہر قدم پہ یہ اعلان کر رہے ہیں کیونکہ ہم حق کے ساتھ ہیں لہٰذا ہم سر کو نہیں جھکانے والے ہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ مشہور جملہ ہے امام خمینی کا. آپ سے جب پوچھا گیا کہ یہ سب کچھ اتنا آپ نے کیسے کر لیا، یہ اتنا عظیم انقلاب کہاں سے لے آئے، اتنے بڑے ملک کو آپ نے کیسے سنبھال لیا، تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، ما ہرچ داریم از محرم و سفر از، کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ فرش حسین کا دیا ہوا ہے. جہاں حسین کا عطیہ ہو جو چیز، اس چیز کو کبھی زوال نہیں آتا ہے. وہ انقلاب ایسا انقلاب ہے کہ جو ہمارے امام کے ظہور سے انشاءاللہ مل جائے گا. صلوات پڑھنے بر محمد وعلی محمد. بس عزیزوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آج تاخیر بھی ہو گئی ہے کچھ. ہم کربلا جیسی عظیم درسگاہ رکھتے ہیں اور اس کربلا کی درسگاہ میں ہمیں ایسے ایسے نمونے عمل نظر آتے ہیں کہ اگر کسی ایک کو ہم اپنا نمونہ عمل بنا لیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. اس کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی، ہر قربانی اپنے آپ میں ایک عظیم قربانی ہے اور ہر قربانی ایسی ہے کہ اس قربانی کا کوئی اور جواب نہیں ملے گا آپ کو. آج 7 محرم ہے اور اکثر 7 محرم کو امام حسن کے فرزند جناب قاسم کی شہادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے. عزیزوں، بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے اور ہمارے ہندوستان میں بھی ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ جناب قاسم کی جب بات آتی ہے تو ان کی مہندی اور ان کی شادی، اس سے ہم لوگ پہچانتے ہیں. اور وہ یہ بھی ثابت ہے کہ تاریخ میں بہرحال اختلاف، بہت سے علماء کا نظریہ ہے کہ وہاں نکاح ہوا تھا. نکاح مہندی تو بہرحال وہاں تصور ہی نہیں، نکاح ہوا تھا، اور بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں ہوا تھا. ایک تاریخی ہے، یعنی اختلافی نظریہ. لیکن اگر آپ جناب قاسم کو صرف مہندی اور شادی تک محدود کر دیں گے تو آپ ان کی عظمتوں کا اتنا اندازہ نہیں لگا سکتے. دیکھیے 13 سال کا سن ہے اور شب عاشور حسین نے اپنے اصحاب کو ایک خیمے میں جمع کر رکھا ہے. بچے عام طور سے ایسی جگہ نہیں جاتے ہیں. کس لیے؟ کہ دیکھو تم لوگ جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، تمہارے سے میں بیعت اٹھائے لے رہا ہوں، کوئی زبردستی نہیں ہے. جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے. سب سے پہلے جناب عباس، دوسرے بنی ہاشم، سب انصار کا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی میں جناب زہیر کی وہ صدا تھی کہ اگر ہمیں مار دیا جائے اور ہماری راکھ جلا کے راکھ کر دیا جائے اور راکھ کو فضاؤں میں اڑا دیا جائے اور پھر اس کے بعد ہمیں زندگی عطا کی جائے تو پھر ہم آپ کی حمایت کریں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے. اور یہی عمل ہمارے ساتھ 1000 بار دہرایا جائے پھر بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اس جذبے کے ساتھ جب امام نے یہ سب دیکھا تو پھر امام نے جو کربلا میں کل ہونے والا ہے وہ آپ نے بتایا. آپ نے کہا دیکھو یہاں اگر رہو گے تو کل شہید ہونا ہے، سب کو شہید ہونا ہے. آپ نے بتایا. اب آپ دیکھیے، اگر
جناب قاسم کو پہچاننا ہے تو یہاں سے پہچانیے۔ ایک بچہ چونکہ بچہ ہے لہذا وہ سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، بڑوں سے الگ ایک دم سب سے آخر میں، 13 سال کا بچہ ہے۔ جیسے ہی اس نے شہداء کے ناموں کو سنا تو بچہ تڑپ گیا۔ دیکھ شہادت کا جذبہ، وہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرا نام بھی ہے ان شہداء کے فہرست میں، اپنی شہادت کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں، میرا نام ہے۔ تو امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام ہے کہ نہیں، آپ نے کہا بیٹا قاسم یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ بیٹا قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ جواب ملتا ہے الموت عندی احلی من العسل، چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں۔ اب پھر امام حسین نے کہا ہے کہ ہاں تمہارا نام ہے۔ عزیزوں جناب قاسم کی بعض خصوصیات ہیں جو دوسرے شہداء کی نہیں۔ 13 سال کا کمسن بچہ ہے، تاریخ میں یہ ملتا ہے، مقاتل یہ لکھتے ہیں، ایک تو وہ آپ نے واقعہ پڑھا ہے کہ کس طرح سے خط ملا اور وہ آئے اور کہا اجازت دیجئے۔ بعض مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے اجازت لی ہے، امام حسین کے پاس آئے ہیں، لیکن جناب قاسم کا انداز یہ ہے، باقاعدہ روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہم کو کسی سے اپنی بات منوانا ہو۔ دیکھیے سوچیے آپ، چچا بھتیجی کا رشتہ ایک کربلا میں ہے جناب عباس اور جناب سکینہ کا، یہ چچا بھتیجے کا رشتہ جو ہے اس کو ہم لوگوں نے بہت زیادہ اس نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو چچا بھتیجے کا رشتہ ہے وہ رشتہ بھی قیامت کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کو حسین نے کبھی چچا بن کے نبھایا ہے اور کبھی باپ بن کے نبھایا ہے۔ بہت سخت ہے حسین کے لیے۔ آتے ہیں بچے کو بات منوانا ہے تو کیا ہے، وہ پیشانی کا بوسہ لے لے گا، چچا کا اپنے باپ ہیں کسی سے بھی، پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں، اجازت دے دیجئے مجھے مرنے کی۔ حسین کہہ رہے ہیں نہیں، پیشانی پہ بوسہ نہیں، تو اور آگے گئے، ہاتھوں کو چوم لیا، کندھے کو چوم لیا، پھر بھی بات نہیں بنی۔ روایت کے جملے ہیں کہ ایک بار جناب قاسم امام حسین کے قدموں میں گر گئے، کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے کبھی پیروں کو چومتے تھے، بار بار پیروں کو چوم رہے ہیں، چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ اتنا زیادہ حسین کے ہاتھ اور پیر چومے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مجبور ہو جاتے ہیں، آپ نے مرنے کی اجازت دی ہے۔ عزیزوں کربلا کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر بہت سے سخت لمحے آئے ہیں۔ جناب علی اکبر جب رخصت ہو رہے تھے تو جناب امام حسین علیہ السلام کی بہت ہی سخت کیفیت تھی، لیکن کہیں نہیں ملتا ہے کہ کسی شہید کو رخصت کرتے ہوئے، کسی کو میدان میں جاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام بے ہوش ہو گئے ہوں۔ لیکن روایتیں کہتی ہیں کہ جب جناب قاسم کو اجازت دے دی ہے تو ایک بار آپ نے جناب قاسم کو گلے سے لگایا ہے اور پھر چچا بھتیجے رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حسین بھی بے ہوش ہو گئے روتے روتے، قاسم بھی روتے روتے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اب جب غش سے بیدار ہوتے ہیں تو ایک بار آپ نے اجازت دی ہے، جناب قاسم میدان جنگ کی طرف چلے ہیں۔ جب کوئی میدان جنگ کی طرف جاتا ہے تو اسے تیار کر کے بھیجا جاتا ہے۔ حسین جناب قاسم کے گلے لگ کر اتنا روئے تھے، اپنے کلیجے سے لگا کے اتنا روئے تھے کہ آپ غش کھا گئے تھے۔ کیوں غش کھا گئے تھے؟ امام حسین جب جناب قاسم کو کلیجے سے لگائے ہوں گے تو انہیں وہ منظر بھی یاد آ رہا ہوگا کہ جب میرے بھیا کے کلیجے کے ٹکڑے دشت تشت میں کٹ کٹ کے گر رہے تھے، اور حسین کو یہ بھی پتا ہے کہ اب جب قاسم میدان میں جائے گا تو کس طرح سے اسے زندگی میں پامال کر دیا جائے گا، اسی لیے حسین بار بار غش کھا رہے ہیں۔ ایک بار حسین نے رخصت کیا ہے، 13 سال کا بچہ ہے، کوئی زرہ نہیں آ رہی ہے۔ ہاں زرہ ہونے اور نہ ہونے کا فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی زرہ پہن کے میدان میں جاتا ہے تو تلوار کا وار ہوتا ہے، اگر روک نہ پائے تو وہ زرہ پہ لگ جاتا ہے، آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی نیزہ مارتا ہے تو زرہ روک لیتی ہے، اگر گرز مارتا ہے تو زرہ پہ پڑ جاتا ہے، بدن محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی 13 سال کا بچہ ایسا ہو کہ جس نے زرہ بھی نہ پہنی ہو، صرف ایک کرتا پہن کے میدان میں گیا ہو، تو اگر تلوار کا وار
ہوگا تو سیدھے جسم پر لگے گا، اگر نیزہ مارا جائے گا تو جسم پر لگے گا۔ ارے دشمن کوئی بھی وار کرے گا قاسم کے جسم پر لگے گا۔ ہاں عزیزوں، قاسم گئے ہیں، جنگ کی ہے، ارزق شامی کو اس کے فرزندوں کے ساتھ واصل جہنم کیا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اشقیاء نے چاروں طرف سے قاسم کو گھیر لیا ہے، زین پر سنبھل نہ سکے، زمین پر تشریف لائے۔ عزیزوں، اب تک یہ ہوتا تھا جب کوئی آواز دیتا تھا تو ایک بار حسین کو پکارتا تھا، لیکن مقاتل لکھتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ قاسم نے ایک بار آواز نہیں دی ہے، قاسم برابر پکارتے جا رہے ہیں، چچا میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے، چچا میری مدد کو آئیے۔ لیکن جب حسین پہنچے ہیں تو ایک بار گھوڑے دوڑتے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے۔ ارے جب جسم پہ ذرا نہ ہو اور گھوڑوں کی ٹاٹ جسم پر پڑے تو جسم نازنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جب حسین قریب پہنچے ہیں تو جناب قاسم زندہ تو تھے، لیکن اس عالم میں کہ حسین سے کچھ کہہ نہ سکے، حسین کے سامنے ایڑیاں رگڑتے رہے اور اس دنیا سے گزر گئے۔ ایک بار حسین نے مرثیہ پڑھا ہے، اے بیٹا اگر کوئی آواز دے اور اگر کوئی اس آواز پہ پہنچ نہ پائے تو کتنے دکھ کا مقام ہے، اور بیٹا اگر پہنچ بھی جائے اور اسے زندہ نہ بچا سکے تو یہ اس سے زیادہ دکھ کا مقام ہے۔ ارے حسین کو رنج تھا کہ میں آ تو گیا لیکن قاسم کو میں بچا نہ سکا۔ ہاں عزیزوں، بس روایت کا ایک اور جملہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو جب اٹھایا ہے تو عجیب انداز سے اٹھایا ہے۔ روایت کہتی ہے وَضَعَ صَدْرُهُ عَلَى صَدْرِهِ، حسین نے اپنا سینہ قاسم کے سینے پہ لگا دیا، ایک بار فرزند کو اٹھایا ہے۔ ارے اس عالم میں چلے ہیں یہ وہی قاسم ہے جنہیں گود پہ لے کے گھوڑے پہ سوار کیا تھا، لیکن اب جب حسین لے کے چلے ہیں تو پیر زمین پہ خط دے رہے ہیں۔ حسین قاسم کے جنازے کو ایک بار لے کے خیمے کی طرف آئے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک بار جناب قاسم کی والدہ ام فروہ کی خدمت میں عرض کروں، اے بی بی اگر ہو سکے تو یہ منظر نہ دیکھیے۔ ارے آپ نے حسن کا جنازہ دیکھا، دشت میں جگر کے ٹکڑے دیکھے، جنازے پر تیروں کو دیکھا، اب یہ پامال لاشا ایک دکھیاری ماں سے دیکھا نہ جائے گا۔ اے میرے آقا، قاسم کا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے، بچے یہ منظر برداشت نہ کر سکیں گے۔ واہ حسینہ، واہ قاسمہ، واہ حسن۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہا تجھے ذکر کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ، بار الہا اس ذکر اور ان آنسوؤں کو ہماری مغفرت اور بخشش کا وسیلہ قرار دے۔ بار الہا جو مرحومین ہیں، بار الہا اس ذکر کو ان کی مغفرت کا وسیلہ قرار دے۔ بار الہا جو بیمار ہیں، بالخصوص اس موذی مرض کا جو لوگ شکار ہیں، بار الہا بیمار کربلا کے صدقے میں اور کربلا والوں کے صدقے میں ان تمام حضرات کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہا جو لوگ اس موذی مرض کی وجہ سے عزاداری سید الشہداء میں حصہ نہیں لے پا رہے ہیں، بہت سے مومنین ابھی ایسے ہیں مختلف شہروں میں کہ جو ابھی تک مجالس میں شرکت نہیں کر سکیں، بار الہا ان کے لیے امام حسین علیہ السلام کی عزا کا کوئی راستہ نکال۔ بار الہا جو وطن سے دور ہیں انہیں وطن آنا نصیب۔ بار الہا جہاں جہاں بھی اس دنیا میں مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، بالخصوص بحرین میں، یمن میں، پاکستان میں، عراق میں، افغانستان میں، ایران میں، جہاں جہاں بھی
شیعان حیدر کرار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ باراللہ شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ باراللہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، جو دشمنان تشیع ہیں، اگر وہ قابل اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح فرما دے، اور اگر وہ قابل اصلاح نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما دے۔ باراللہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم ہے۔ باراللہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ماتم حسین۔ حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، بدن کے ٹکڑوں کو دامن میں لا رہے ہیں حسین۔ حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، بدن کے ٹکڑوں کو دامن میں لا رہے ہیں حسین۔ حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین۔ حسن کی بیوہ یہ کس دل سے دیکھے گی منظر، ہے پاش پاش بہت جسم قاسم مضطر، ہے شہ کے لب پہ دعا دے اس کو صبر خدا، ہے شہ کے لب پہ دعا دے اس کو صبر خدا، کلیجہ ماں کا نہ پھٹ جائے خالق اکبر، کلیجہ ماں کا نہ پھٹ جائے خالق اکبر۔ غم و الم میں تو ہی بے کسوں کا ملجا ہے، پرائے دیس میں پردیسیوں کا مابا ہے۔ حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین۔ چھپا کے لاتے ہیں دامن میں سید مظلوم، کہیں نہ دیکھ لے لاشیں کو زینب و کلثوم، سراپا درد و علم بنے ہیں شاہ امم، سراپا درد و علم بنے ہیں شاہ امم، کھڑی ہے خیمے کے در پر جو مادر مغموم، کھڑی ہے خیمے کے در پر جو مادر مغموم۔ لہو میں ڈوبا ہوا شہ کو دیکھ کر پوچھا کہ میرے لال کا کیا حال ہے میرے آقا، حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین۔ رہا نہ ضبط کا یارا حسین رونے لگے، کلیجہ تھام کے اپنا حسین رونے لگے، کہا میری بھابھی یہ دیکھ لو گٹھری، کہا میری بھابھی یہ دیکھ لو گٹھری، سر اپنا پیٹ کے آقا حسین رونے لگے، سر اپنا پیٹ کے آقا حسین رونے لگے۔ خیام اہل حرم میں بپا ہوا محشر، زمین پہ گر پڑی بیوہ حسن کی غش کھا کر، حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین۔ فاقہ غسل ہوا جب تو بیوہ نے پوچھا، میرے یتیم کا یہ حال زار کیسے ہوا،
یہ بولے شاہ زمان لگا جو گلز گراں، یہ بولے شاہ زمان لگا جو گلز گراں، نہ پشت زین پہ سنبھلا زمین پر آیا، نہ پشت زین پہ سنبھلا زمین پر آیا، پکارا گر کے زمین پر غلام کام آیا، سلام آخری امو قبول ہو میرا، حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، مدد کو آئیے امو زمین پہ گر کے کہا، ہزار حیف کے بر وقت میں پہنچ نہ سکا، میرن میں جب پہنچا سراہن قاتل تھا، میرن میں جب پہنچا سراہن قاتل تھا، نہ تاب ضبط رہی میں نے کر دیا حملہ، نہ تاب ضبط رہی میں نے کر دیا حملہ، ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے میں یہ حال ہوا کہ جیتے جی میرا مظلوم پائے مال ہوا، حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، شہ زماں سے یہ سن کر علم کا افسانہ، بڑی خلوص سے مانے نماز شکرانہ، اٹھا کے دست دعا یہ ماں نے رو کے کہا، اٹھا کے دست دعا یہ ماں نے رو کے کہا، قبول ہو میرا یا رب حقیر نذرانہ، قبول ہو میرا یا رب حقیر نذرانہ، تیرے کرم کے بدولت خالق ہستی، تیرے حضور ہوئی سرخ رو کنیز تیری، حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، لپٹ کے لاش کے ٹکڑوں پہ غم زدہ روئی، بلک بلک کے جنازے پہ مامتا روئی، ہے لب پہ یہ فکرہ قضا نے لوٹ لیا، ہے لب پہ یہ فکرہ قضا نے لوٹ لیا، لہو لہان چمن دیکھ کر فضا روئی، لہو لہان چمن دیکھ کر فضا روئی، نہ سننے والا ہے فریاد کوئی دکھیا کی، کمائی لوٹ لیا دان ایک بیوہ کی، حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، ہے عام سہم مظاہر ہے شور آہ و بکا، کثیر غم سے لرزتا ہے دشت کرب و بلا، یہ ظلم کیسا ہوا کچل دیا لاشا، یہ ظلم کیسا ہوا کچل دیا لاشا، یتیم پر بھی نہ آیا ترس کسی کو ذرا، یتیم پر بھی نہ آیا ترس کسی کو ذرا، غم و علم میں گھرا مصطفیٰ کا کنبہ ہے، ہر ایک زباں پہ ماں فاطمہ کا نوحہ ہے، حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، بدن کے ٹکڑوں کو دامن میں لا رہے ہیں حسین، یا حسین یا حسین Say
السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ولی الغرباء، السلام علیکم ولی الصحابہ الفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المقبول، السلام علیکم یا متشیتی بالزواری فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان الغرج، السلام علیکم یا موسی علی بن موسی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام اسمان غازی اجل اللہ تعالی فرجک، اسأل اللہ مغفرۃ الذنوب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.